أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الفاظ کے معانی: یا حرف ندا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آواز دیتا ہے، بلاتا ہے ایمان والوں کو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، اور صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، اور دعا کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لمن، ان کو جو، یقتل، قتل کر دیے گئے، مبنی للمجہول ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بلکہ، احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جب اللہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ استعانت طلب کرے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور یہ ساتھ میں تاکید کے ساتھ خبر دی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو صبر اور نماز سے مدد طلب کریں گے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما النصر مع الصبر، کامیابی
اور نصرت جو ہوتی ہے وہ صبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ آیا کریمہ تمہید ہے جہاد کی، اور اس کے نزول کے بعد ہی جنگ بدر ہوئی، اور پھر وہ جنگوں کا سلسلہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جاری رہا، وہ غزوات ہیں، وہ بدر ہے، وہ احد ہے، وہ احزاب ہے، وہ حنین ہے، وہ فتح مکہ ہے، وہ تبوک کی جنگ ہے، غزوہ تبوک۔ تو اس سے پہلے یہ آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور ساتھ ہی صبر کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ انسان جب اس سے کوئی چیز چلی جائے تو اسے صبر تب ملتا ہے جب اس سے اچھی چیز اسے ملنے کی امید ہو۔ انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، تو جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر کا ذریعہ اور وسیلہ ہمارے لیے یہ رکھا کہ یہ خوشخبری دی کہ تم اگر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ تو تم مردہ نہیں ہو، اور اس کی اکرام اور تعظیم یہ کی کہ اللہ تعالی نے ان کو مردہ کہنے سے منع کر دیا، اور اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کیا ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور اس کی تفسیر جیسا کہ ہم سورہ آل عمران میں ہے مکمل، اللہ سبحانہ و تعالی نے تفسیر کے ساتھ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کی تفسیر بیان کی ہے، جیسا کہ قرآن یفسر بعدہ بعضا، کہ قرآن تفسیر کرتا ہے، ایک جگہ پہ ایک چیز اختصار کے ساتھ بیان ہوتی ہے اور وہی چیز دوسری جگہ پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت ہم وہ کل تو جلدی مل گئی تھی، آج اس میں بھی یہی حکم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ آیت نمبر 169 ہے سورہ آل عمران، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہاں پہ کہا ان کو سمجھنا بھی نہیں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ نہ سمجھو، کن کو؟ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی ایسی ہے عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، اس چیز سے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دی ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت خوش ہیں، یستبشرون، کس سے؟ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اپنے ان بھائیوں سے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے، یعنی ابھی دنیا میں جو جن کو وہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں اور وہ اسی راہ پہ ہیں جس پر یہ شہید ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ خوش ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے، یستبشرون، بہت خوش ہیں،
یہ بہت خوش ہیں کا ترجمہ یستبشرون کا اس لیے ہے کہ اس میں یا سین تا اضافی لفظ ہیں. یستبشرون فعل مضارع ہے، یستبشرون افعال خمسہ میں سے ہے. یستبشرون بہت خوش ہیں بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت سے، وفضل اور اس کے فضل سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس بات سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی، ان کی یہ جان دینا ضائع نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دیا جس کا ان کو تصور بھی نہیں تھا. وہ اس دنیا سے کہیں بہتر زندگی میں، اور ان کی روحیں پرندوں کے جسد میں اڑتی پھرتی ہیں جنت میں، اور وہ عرش الہی کے نیچے قیام کرتی ہیں، وہاں ان کے گھر ہیں. تو وہ مزے میں ہیں، خوش ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، احد میں، بدر میں، تو یہ ان کی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ انعامات دیے تو ان کی شہداء کی یہ خواہش تھی کہ ہماری جو نعمتیں اللہ تو نے ہمیں دی ہیں، ان کا خبر ہمارے پچھلوں کو بھی اگر مل جائے دنیا والوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی خواہش پہ ہمیں یہ خبر دی کہ وہ کس مزے میں ہیں. یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو یہی بات یہاں پہ بیان ہوئی، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، کہ وہ ایک ایسا جہان ہے جس کا ہمیں شعور نہیں. وہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے، اور وہ اس زندگی سے بہت مختلف ہے جس کا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا نہیں سوچ سکتے. وہ جہان ہی اور ہے. شہداء کی زندگی ہے، وہ زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے. وہ زندگی عالم برزخ کی زندگی ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ خوش ہیں، اور قیامت تک وہ اس عالم برزخ میں رہیں گے، جنت میں مزے لیتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کو جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو عالم برزخ میں ان کے اوپر جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں. یہ قبر جو ہے یہ ان کے لیے جنت کا باغیچہ بنتی ہے، اور یہ وسیع ہوتی ہے حد نظر تک. تو شہداء کا معاملہ جو ہے یہ ان سے بھی بڑھ کر ہے، ان کو ان سے بھی زیادہ انعام ملتا ہے. اور انبیاء علیہم السلام کا جو معاملہ ہے وہ شہداء سے بھی بلند تر ہے. اور وہ نبی جو شہید ہیں، ہمارے نبی بھی شہید ہیں، تو ان کے معاملات عالم برزخ کی زندگی کے ہیں. وہ احیاء عند ربہم اپنے رب کے پاس ہیں، زندہ ہیں. یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ تسلی کی سب سے بڑی بات ہے صبر کی، کہ جس کے عزیز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں صدمہ ہوتا ہے. صبر کے لیے مومن کے پاس یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کی سچی خبر ہے کہ وہ دنیا سے جا کے مردہ نہیں ہوئے، وہ تو ہمیشہ کے لیے بل احیاء ہو گئے، لیکن ان کی زندگی کا تصور نہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور اب اللہ سبحانہ و تعالی نے تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ تمہارا ضرور بضرور امتحان ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تاکید کا، نون مثقلہ تاکید کا، اور مخاطب تم ایمان والو، تم، کیونکہ ایمان والوں سے خطاب شروع ہو چکا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا سے.
اور انہی کو منع کیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ اے ایمان والو تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، تمہارا بھی امتحان ہوگا ضرور۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، بِشَيْءٍ با حرف جر ہے اور یہ تقلیل کے لیے ہے، تھوڑے سے خوف سے ہوگا، سارا خوف اللہ تم پر مسلط نہیں کرے گا۔ اور خوف کو باقی ساری آزمائشوں سے پہلے ذکر کیا گیا کہ اس کا اثر انسان کی روح پر، اس کی جان پر، اس کے نفس پر سب سے زیادہ ہوتا ہے خوف کا۔ انسان کے اوپر جب خوف طاری ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ خوف سے متاثر ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کیونکہ انسان جو دشمن کا سے پہنچنے والا نقصان ہے اس سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، کہ جو بمباری کرے گا خوف ہے، گولیاں برسائے گا خوف ہے۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو جو دشمن سے ڈرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر دشمن کا خوف اور مسلط کرتا ہے، اور جو دشمن سے نہیں اللہ سے ڈرتا ہے یہ وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا، اس کے دل سے دشمن کا خوف نکل گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، وہ دشمن سے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آج جو جہاد سے منہ موڑتا ہے بندہ، مومن اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اللہ کے وعدے پر اس کا یقین نہیں ہے اور وہ اس امتحان میں فیل ہے، اسی لیے تو دشمن کے خوف میں مبتلا ہے اور اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں نکلتا نہیں ہے۔ اور مومن مرد، عورتیں، بچے بلا رہے ہیں مدد کے لیے اور وہ قتل کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر برباد کیے جا رہے ہیں، دشمن پورا کفر جمع ہو کر حملہ آور ہے، لیکن اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہے، تو یہ خوف ہے ان کا۔ اور یہ جتنے بھی کافر ہیں وہ مسلمانوں پر خوف ہی مسلط کرتے ہیں، کہیں اپنی ٹیکنالوجی کا خوف، کہیں اپنے طیاروں کا خوف، کہیں اپنے ایٹم بموں کا خوف۔ تو ان سب خوف سے یہ ابتلا ہے، جو انسان اللہ کا ڈر اپنے دل میں لے آتا ہے اس کے دل سے یہ سارے خوف اللہ نکال دیتا ہے اور وہ جہاد کے میدان میں نکلتا ہے بے خوف ہو کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ دوسرا ابتلا وہ ہے والجوع، بھوک کے ساتھ تمہاری آزمائش ہوگی، کہ کبھی قحط سالی ہے، کبھی جو فقر ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ جو مال میں نقصان ہو گیا، وہ تجارت میں گھاٹا پڑ گیا، کاروبار چل نہیں رہا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہیں دھوکہ ہو گیا، کوئی فریب سے چھین کے لے گیا، کوئی چوری کر کے لے گیا، کوئی ڈاکہ مار کے لے گیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کسی بھی۔ اور یہ تو وہ ہے نا جو انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں معاملات نقص من الاموال، اور ایک وہ ہے جو انسان اللہ کی راہ میں خود دیتا ہے، اللہ کی راہ میں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جب اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، اپنے مال کو کم کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کی سچی خبر ہے صادق المصدوق کی کہ صدقہ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا، لیکن بظاہر تو ہو رہا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے جو اسے نظر آتا ہے کہ کم ہو رہا ہے۔ تو جب انسان، اور تیسری چیز کہ یہ والانفسی، اور اس کے بعد تمہاری جانوں میں بھی تمہاری آزمائش ہے، یعنی موت کے ساتھ۔ الانفس، یہ تمہارے عزیز و اقارب جو جا رہے ہیں، یہ جو شہید ہو رہے ہیں، یہ جو کبھی وباؤں سے فوت ہو رہے ہیں، کہیں تقدیر سے فوت ہو رہے ہیں، تو یہ ساری کا سارا یہ نقص انفس میں ہے۔
کمی ہو رہی ہے، کوئی عزیز فوت ہو رہا ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی ہے کہ بعض اوقات پکے ہوئے پھل ہیں، آفت آ گئی، وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا۔ پکی ہوئی فصلیں ہیں، سیلاب نے تباہ کر دی، بہا کے لے گیا، مویشی بہا کے لے گئے ہیں جی۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی، یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ تو ان آزمائشوں اور امتحانوں میں خوشخبری کن کے لیے ہے؟ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر وہ جسر ہے، یعنی وہ پل ہے کہ جو انسان جب اس آزمائش میں مبتلا ہوا تو جو انسان صبر کرتا ہے وہ اس پل پر سے گزر جاتا ہے، اس آزمائش سے گزر کے کامیابی کی طرف آگے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ گھڑی امتحان کی جب انسان کامیابی کے ساتھ طے کرتا ہے وہ صبر اور صلات کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے پہلے اس کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور صلات کا معنی نماز ہے، صلات کا معنی دعا ہے، اس لیے آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ کامیابی عطا فرما۔ تو یہ پل جب کراس کرتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتوں میں آتا ہے، وہ بشارتوں میں، جیسا کہ انسان آخرت میں جہنم پر سے پل سے گزرے گا تو جنت آئے گی، اس کے بغیر کسی نے جنت میں نہیں جانا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ جِثِيًّا۔ وہاں پہ سورہ مریم کی آیات ہیں کہ ہر ایک نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پل پر سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ تو یہ آزمائش وہ بھی آزمائش ہے نا، وہ آخرت کی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ تو وہاں پہ کامیاب وہ ہوں گے جو دنیا میں ان مصائب کو کامیابی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ سے مدد چاہتے ہوئے کراس کرتے ہیں ان مصائب کے دریا کو۔ پھر آگے خوشخبریاں ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ ہیں صبر کرنے والے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے قالوا، کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مصیبت آفت ہے، وہ آزمائش ہے، وہ ان گھڑیوں میں، تو یہاں پہ اذا اصابتہم، اسی وقت جب مصیبت آتی ہے نا، اسی وقت، یہ نہیں کہ پہلے روئے دھوئے مار پیٹ سب کچھ کیا تھک تک کے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں، وہ صبر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جو ہے نا فی الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جب صدمے کی خبر پہنچی اس وقت انسان جو صبر کرتا ہے نا، صبر کا معنی ہے روکنا، اور اس کی مخالفت یہ ہے کہ انسان واویلا کرے، نوحہ خوانی کرے، پیٹے، اپنے گال پیٹے، سینہ پیٹے، تو یہ صبر کی خلاف ورزی ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا، لیکن فطری طور پر جو رونا آ جائے وہ صبر کے خلاف نہیں ہے، وہ ایک فطرت ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ فطرت ہے، فطرت۔ اور پھر کہا ابراہیم کو مخاطب کر کے اپنے بیٹے کو جو فوت ہوئے تھے، اِنَّا بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں، لیکن لا نقول الا ما يرضي ربنا،
ہم اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے سوائے اس بات کے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ زبان کو روکنا ایسی باتوں سے جو ناشکری والی ہوں، اور مصیبت کے وقت انسان کوئی بات ایسی کہے جو اللہ کی ناراضگی والی ہو، اس سے اپنے آپ کو روکنا یہ صبر ہے۔ اور اونچی آواز سے واویلا کرنا یہ بے صبری ہے۔ لیکن آنسو نکل آنا، خفیف رونا آنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ تو وہ مومن جب مصیبت پہنچتی ہے، یہ نہیں کہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف تو ہے مصیبت کی، آفت کی، لیکن وہ اس تکلیف میں، اس آفت میں کہتے کیا ہیں، اس بات کا جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، یعنی ہم تو محکوم ہیں، ہم پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کی قضاء اور قدر کے تحت ہیں، جو اس کا فیصلہ ہے وہ ہمارے لیے، انا للہ، ہم تو ہیں ہی اس کے مملوک، وہ ہمارا مالک ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے جانا بھی اسی کے پاس ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان زبان سے کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے بیت الحمد بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے کے آئے ہو، وہ اس قدر غمگین ہوا، مصیبت میں سے گزرا، تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کا بندہ کیا کہہ رہا تھا، یہ بندے کی تکریم کے لیے ہے، یہ صلوات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ذکر ہے مالا الاعلیٰ میں اس بندے کا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات اس بندے کا ذکر خیر ہے، اللہ تعالیٰ ذکر خیر کرتا ہے، اور صلوات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اعلان ہے، اور اس کی اس فعل پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس بندے کے لیے جو اس مصیبت کی گھڑی میں بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے، اس کا گھر جنت میں بناؤ اور اس کا نام گھر کے اوپر تختی لگا دو بیت الحمد کی، ایسے بندے کے لیے گھر بناؤ جنت میں اور اس کو بیت الحمد کا نام دے دو، یہ صلوات من ربہم کی ایک صورت ہے، والثناء الحسن، یہ صلوات ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کی ثنا ہو رہی ہے، ان کی تعریف ہو رہی ہے، ورحمہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ان کے اوپر ہوتا ہے، ورحمۃ کو نکرہ کہا، رحمت کے بعد رحمتیں آتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کرے، آمین، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔